آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر کے، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے، اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، یہ جلوس میں آگے کر دیجئے۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے، جو سر دیکھنا چاہتے وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگیاں نصیب ہوں۔ بس میرا یہ پیغام ہے کہ حسین اعظم کو سننے کے لیے صرف رونا دھونا ضروری نہیں، بلکہ حسین اعظم کو سننے والے کو یہ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کو مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا۔ جو بری عادتیں زندگی میں آتی ہیں اس کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عزم ہے، ایک بہت بڑا حوصلہ ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آج پوری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ آج جانتے ہیں ہماری قوم کو کیا کیا الزامات ہیں کہ نشہ تمہارے ہاں بکتا ہے، نشہ تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چوریاں تمہارے محلے میں ہو رہی ہیں، بہت ساری آوارگیاں، یہ سب باتیں کیوں آئی تمہارے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے معاشرے میں ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ جس رسول نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے، آج ہمارے محلوں میں صفائی نہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ صرف زبان سے حسین حسین کہہ لینے کا نام حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم حسینی کردار رکھتے ہیں، یزید سے آج بھی نفرت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، حکومتیں سب کی جائیں گی، آج جو تخت پر بیٹھے ہوں کل اتر جائیں گے۔ یزید 3 سال تک حکومت کیا، اپنے 3 سالہ دور میں اس نے بہت ظلم کیا، لیکن تختہ ختم ہو گیا، یزید مر گیا۔ مجھے بتاؤ آج پوری کائنات میں جھنڈا یزید کا لہراتا ہے یا حسین کا لہراتا ہے؟ وجہ یہی ہے، حق کے لیے جو کھڑا ہوا رب تعالیٰ اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مشقتیں آتی رہیں گی، اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجالا بھی ضرور آئے گا، اجالا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آج اتنی ہی نصیحت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور دعا کے لیے میں حاضر آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا یہ میسج تھا، اس لیے کہ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی اسی جامع مسجد کا امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے بچے یہاں پر ہیں، ہمارے
برسوں سے سننے والے سامعین یہاں پر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا, لیکن چونکہ 15 سال گزر گئے تو 15 سال میں بہت سارے معاملات بھی گزر جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے ہماری امیج کو, ہماری چھوی کو بہت بگاڑ کر کے پیش کیا گیا ہے. یہ آئیں گے تو ہلچل مچ جائے گی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, بڑکاؤ ہوگا. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھو, جو حسین اعظم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی آتنک سے تعلق نہیں رکھ سکتا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں, جو یزیدی ہوگا وہ یزید کے کردار کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے, لیکن حسین اعظم کے کردار کو سینے سے لگانے والا وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا تو لے گا, لیکن فساد اور فتنہ مچانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. الحمدللہ آج میں یہ آپ کے سامنے اس لیے اظہار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا نہیں ہے. ہم اپنے زبان سے جو بھی بات عرض کرتے ہیں وہ حق کے لیے بات عرض کرتے ہیں, نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. یہاں پر بڑے لوگ گواہ ہوں گے اسی مسجد کے, وہ بچے جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے, الحمدللہ 60 سے زیادہ نوجوان میرے ساتھ اسی مسجد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھے تھے. جانتے ہوں گے پرانے لوگ, اور اب تو بچے بڑے بھی ہو گئے اور یہاں تک کہ مسجد کی کمیٹی میں بھی آ گئے. بہت سارے لوگ, بچپنا ہوگا, جوانی آئے گی, بڑھاپا بھی ہوگا. پہلے کے لوگ بھی یہاں پر جو مجھے جانتے ہیں, ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں.